سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم 20ویں صدی کے بالکل شروع میں فلسطین کے حالات اور اس تنازع کی جڑوں پر بات کر رہی ہیں، وہ تنازع جو آج تک جاری ہے۔ ہماری گفتگو کا محور راشد خالدی کی کتاب فلسطین پر 100 سالہ جنگ، اس کے کچھ حصے ہوں گے۔ بالکل، اور یہ کتاب یہ پوری کہانی کو ایک خاص زاویے سے دیکھتی ہے، یعنی نو آبادیاتی قبضہ، کولونیلزم اور مقامی لوگوں کی مزاحمت۔ اچھا۔ اور مصنف کا اپنا خاندانی تعلق بھی ہے اس تاریخ سے، کافی گہرا، تو وہ ان کی تحقیق کو ایک آپ کہہ لیں ذاتی جہت بھی دیتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ برطانوی مینڈیٹ سے پہلے اور اس کے شروع کے سالوں میں فلسطین کی صورتحال کو سمجھیں، خاص طور پر وہ واقعات اور خیالات جن کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ جی، اس میں پھر وہ یوسف ضیاء الخالدی اور تھیوڈور ہرتزل کے درمیان ایک اہم خط و کتابت ہے، اور ظاہر ہے بیلفور اعلامیہ کے اثرات۔ ہاں، وہ تو بہت اہم ہے۔ تو آئیے یوسف ضیاء الخالدی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ مصنف کے پردادا کے بھائی تھے اور خود بھی ایک قابل ذکر شخصیت تھے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ دیکھیں، وہ یروشلم کے میئر رہے، عثمانی پارلیمنٹ کے رکن بھی بنے، کئی زبانیں جانتے تھے، یورپ میں بھی انہوں نے وقت گزارا تھا، وینا وغیرہ میں۔ اور اہم بات شاید یہ ہے کہ وہ یورپ میں جو اس وقت یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی، یعنی اینٹی سیمیٹزم، اس سے بھی واقف تھے۔ جی ہاں۔ اور سیونیت یعنی یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کی تحریک اور اس کے بانی تھیوڈور ہرتزل کے خیالات ان کو بھی سمجھتے تھے۔ بالکل، یروشلم میں میئر رہتے ہوئے انہوں نے وہ ابتدائی سیونی سرگرمیوں سے جو ایک ٹینشن پیدا ہو رہی تھی وہ محسوس کی تھی۔ اچھا۔ تو اسی سمجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے 1899 میں تھیوڈر ہرتزل کو ایک خط لکھا جو انہوں نے فرانس کے چیف رابی تھے ان کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اچھا، براہ راست نہیں بھیجا؟ نہیں، چیف رابی کے ذریعے۔ اور اس خط میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی۔ ایک طرف تو انہوں نے ہرتزل کی تعریف کی، یہودیوں کو ہمارے کزن کہا، اور یہ بھی مانا کہ تاریخی طور پر یہ آپ کا ملک ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی فوراً ایک بڑی عملی وارننگ بھی دی۔ انہوں نے کہا بھائی فلسطین خالی نہیں ہے، یہاں دوسرے لوگ آباد ہیں، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے صہیونی منصوبے کو خالص حماقت کہا اور درخواست کی خدا کے نام پر فلسطین کو اکیلا چھوڑ دو۔ یہ تو بہت بہت واضح پیغام تھا۔ بالکل سیدھی بات۔ جی ہاں۔ اور ہرتزل کا جواب بھی اتنا ہی آپ کہیں واضح تھا۔ اس نے یوسف ضیاء کی جو بنیادی بات تھی کہ ملک آباد ہے، اس کو تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اچھا۔ جی، اس کے بجائے اس نے وہی پرانا وہ نو آبادیاتی جواز نہیں ہوتا وہ پیش کیا کہ جی باہر سے آنے والے تو مقامی لوگوں کے لیے ترقی لائیں گے، ان کی فلاح و بہبود میں اضافہ کریں گے۔ اچھا، یعنی وہی پرانا استدلال کہ ہم تو مدد کرنے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات شاید یہ تھی کہ ہرتزل نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا جو پوچھا ہی نہیں گیا تھا۔ کون سا سوال؟ اس نے لکھا، لیکن کون انہیں یعنی مقامی آبادی کو باہر بھیجنے کا سوچے گا؟ اچھا۔ یہ بات اس لیے عجیب ہے کہ ہرتزل نے اپنی ذاتی ڈائری میں اس سے پہلے لکھا تھا کہ غریب آبادی کو سرحد پار دھکیلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اوہ، تو یہ تو بالکل یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروع سے ہی کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ خیال تھا کہ مقامی آبادی کو یا تو نظر انداز کرنا ہے یا انہیں کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹانا ہے۔ تو یہ خط و خطابت بہت اہم ہے۔ بہت اہم، کیونکہ یہ تنازع کے بالکل آغاز میں ہی اس بنیادی مسئلے کو سامنے لے آتی ہے، ایک بیرونی سیاسی منصوبہ اور اس کا ٹکراؤ ایک موجودہ آبادی کے ساتھ۔ اور یوسف ضیاء کی وارننگ تو ایک طرح سے پیشگوئی ثابت ہوئی۔ تو جس فلسطین کو بعض اوقات ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ خالی تھا یا پسماندہ، وہ اس وقت حقیقت میں کیسا تھا؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، 20ویں صدی کے آغاز کا فلسطین ایک آپ کہہ لیں ترقی کرتا ہوا معاشرہ تھا۔ معیشت بڑھ رہی تھی، نئے اسکول کھل رہے تھے، شہروں میں تعمیرات ہو رہی تھی۔ اچھا۔ لوگوں کی شناختیں بھی بدل رہی تھیں، یعنی مقامی، مذہبی، عثمانی اور ایک ابتدائی سی عرب قوم پرستی کا احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ 1899 میں
خالدی خاندان نے یروشلم میں ایک عوامی لائبریری بھی قائم کی تھی۔ اچھا، وہاں اور آبادی کیسی تھی؟ مطلب کون کون لوگ تھے وہاں؟ آبادی متنوع تھی، مسلمان تھے، عیسائی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہودی کمیونٹیز بھی تھیں جو صدیوں سے وہاں رہ رہی تھیں۔ صدیوں سے؟ جی ہاں، اور یہ وہ یہودی تھے جو سیونی نہیں تھے اور وہیں کے معاشرے کا حصہ تھے۔ تو ایک ملا جلا معاشرہ تھا۔ بالکل، لیکن پھر آئی پہلی جنگ عظیم اور اس نے سب کچھ آپ سمجھے تہس نہس کر دیا۔ کیسے؟ قحط پڑا، بیماریاں پھیلیں، جبری فوجی بھرتیاں ہوئیں، لاکھوں اموات ہوئیں، جن میں عثمانی فوج میں لڑنے والے ہزاروں عرب فوجی بھی شامل تھے۔ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ اوہ، مصنف کے دادا کا ایک قصہ ہے اس کتاب میں کہ جب برطانوی فوجی آئے تو انہوں نے انگریزی میں ویلکم کہا، اچھا، تو ان کی بیوی نے اسے عربی میں یا ویلکم سمجھا، جس کا مطلب ہوتا ہے تم پر افسوس۔ اچھا یعنی اتنی گھبراہٹ اور غیر یقینی صورتحال تھی اس وقت۔ جی ہاں، بالکل۔ جنگ نے سلطنت عثمانیہ سے وفاداری کو کمزور کیا اور قوم پرستی کے جذبات کو بہت ہوا دی۔ اور اسی جنگ کے دوران وہ فیصلہ ہوا جس نے فلسطین کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا، یعنی بیلفور اعلامیہ۔ جی، 2 نومبر 1917 برطانوی حکومت نے یہ اعلامیہ جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے قومی گھر کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ یہ الفاظ قومی گھر یہ بہت احتیاط سے چنے گئے تھے، ہے نا؟ بالکل، یہ لفظ مبہم رکھا گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب ریاست تھا؟ یہ واضح نہیں کیا گیا۔ لیکن بعد میں تو برطانوی رہنماؤں نے نجی طور پر سایونی رہنماؤں کو یقین دلایا تھا کہ ہاں، مقصد ریاست ہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لائیڈ جارج، بیلفور، چرچل سب نے بعد میں اس کی تصدیق کی۔ لیکن اعلامیے میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ فلسطین کی جو اکثریت تھی، تقریباً 94% عرب آبادی، ان کا ذکر کیسے کیا گیا؟ کیسے کیا گیا؟ انہیں صرف موجودہ غیر یہودی کمیونٹیز کہا گیا، بس، اور وعدہ کیا گیا کہ ان کے شہری اور مذہبی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صرف شہری اور مذہبی، یعنی قومی یا سیاسی حقوق کا کوئی ذکر نہیں؟ کوئی ذکر نہیں، جبکہ اقلیتی یہودی کمیونٹی کو قومی گھر یعنی قومی حقوق دیے جا رہے تھے۔ یعنی اکثریت کو بس روزمرہ کے معاملات اور عبادات کے حقوق، اور ملک کے مستقبل اور سیاسی سمت پر ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ تو بنیادی طور پر انہیں اپنے ہی وطن میں سیاسی طور پر بے اختیار کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ اعلامیہ ایک طرح سے مقامی اکثریت کے خلاف برطانیہ کا اعلان جنگ تھا۔ اس نے صہیونی تحریک کو، جو پہلے اپنے طور پر کام کر رہی تھی، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی پشت پناہی دے دی۔ اور فلسطین میں اس کی خبر کب پہنچی؟ جنگ چل رہی تھی۔ ہاں، جنگ کی وجہ سے خبر دیر سے پہنچی، سینسرشپ تھی۔ لیکن جب پہنچی تو شدید صدمہ اور احتجاج ہوا۔ یہ ان خدشات کی تصدیق تھی جن کا اظہار کچھ فلسطینی صحافی جیسے عیسیٰ العیسیٰ وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ وہ اسے صہیونی لہر کہتے تھے۔ اچھا، تو بیلفور اعلانیہ تو ایک وعدہ تھا، اسے زمین پر اتارنے کا کام پھر برطانوی مینڈیٹ نے کیا؟ یہ مینڈیٹ کیا چیز تھی؟ جی، پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنی۔ اس نے مشرق وسطیٰ کے جو سابق عثمانی علاقے تھے، انہیں مختلف یورپی طاقتوں کے مینڈیٹ میں دے دیا، یعنی ان کے زیر انتظام۔ اچھا، فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا، اور 1922 میں مینڈیٹ کو باقاعدہ شکل دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ فلسطین کے مینڈیٹ کی جو دستاویز تھی، اس میں بیلفور اعلانیہ کو لفظ بلفظ شامل کر لیا گیا۔ پورا کا پورا؟ جی، پورا کا پورا۔ لیکن یہ تو لیگ آف نیشنز کے اپنے چارٹر سے بھی ٹکراتا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں کو آزادی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ بالکل، یہی تو تضاد ہے۔ مینڈیٹ نے فلسطین کی عرب اکثریت کے قومی حقوق یا ان کے تاریخی تعلق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہودی عوام کے قومی حقوق اور تاریخی تعلق کا ذکر تھا۔ صرف یہودی عوام کا؟ جی، مصنف اسے سیاسی قتل کہتے ہیں، یعنی پولیٹیسائڈ، سیاسی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش۔ اور مینڈیٹ کے کئی آرٹیکلز نے واضح طور پر صہیونی منصوبے کو آگے بڑھایا۔ مثلاً کیسے؟ کن آرٹیکلز نے؟ دیکھیں، جیسے آرٹیکل 4 تھا، اس نے جوئش ایجنسی نامی ایک صہیونی تنظیم کو سرکاری حیثیت دے دی۔ اسے معیشت، امیگریشن، ترقیاتی منصوبوں میں اہم کردار دے دیا۔ عربوں کے لیے ایسی کوئی نمائندہ باڈی تسلیم نہیں کی گئی۔ اچھا، پھر آرٹیکل 6 تھا، اس نے یہودی امیگریشن اور زمین پر ان کی قریبی آباد کاری کی حوصلہ افزائی کا کہا۔
اوہ، شہریت کے قوانین بھی یہودی تارک وطن کے حق میں تھے۔ عبرانی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا، یعنی ایک پورا متوازی آپ کہہ لیں سیونی ریاستی ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا تھا مینڈیٹ حکومت کی نگرانی میں۔ اور کیا برطانوی حکام کو، مطلب جو لوگ یہ سب کر رہے تھے، انہیں ان تضادات کا اندازہ تھا کہ وہ اپنی ہی اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں؟ بالکل تھا۔ خود لارڈ بیلفورڈ نے، جس کے نام پر اعلامیہ تھا، اس نے 1919 میں ایک خفیہ میمو لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا اس نے؟ اس نے صاف لکھا کہ ہم لیگ کے چارٹر اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم نے مقامی آبادی سے مشورہ نہیں کیا اور ہم صہیونیت کو عربوں کی خواہشات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ہماری پالیسی میں دھوکہ دہی شامل ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی کھلی بے ایمانی تھی۔ جی، تو اس ساری صورتحال میں فلسطینی کیا کر رہے تھے؟ کیا کوئی منظم رد عمل تھا ان کا؟ جی ہاں، بالکل تھا۔ فلسطینی معاشرہ خاموش نہیں تھا۔ مسلم عیسائی انجمنیں بنی، فلسطین عرب کانگریس کے اجلاس ہوئے۔ اچھا، وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے، بل فار اعلامیہ ختم کرنے کا، امیگریشن روکنے کا، لیکن برطانوی حکام نے ان کی نمائندہ حیثیت ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ مصنف اسے بہروں کی بات چیت کہتے ہیں، مطلب ایک طرف سے آواز آ رہی ہے، دوسری طرف کوئی سننے کو تیار نہیں۔ اور اسی دوران فلسطینی قومی شناخت بھی مضبوط ہو رہی تھی؟ جی ہاں، فلسطین جیسے اخبارات نکل رہے تھے، وہی عیسیٰ العیسیٰ جن کا ذکر پہلے ہوا، انہوں نے 1929 میں لکھا کہ فلسطینی اپنے ہی وطن میں اجنبی بنتے جا رہے ہیں۔ اور عوامی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ عوامی سطح پر بھی مزاحمت تھی، مظاہرے ہوتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھیں، اور 1920، 1921 اور پھر 1929 میں فسادات بھی ہوئے۔ فسادات بھی؟ جی، لیکن برطانوی حکمت عملی وہی تھی، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ انہوں نے فلسطینی اشرافیہ کے مختلف دھڑوں کو آپس میں لڑوایا، خاص طور پر حسینی اور نشاشبی خاندانوں کو۔ اچھا، انہوں نے یروشلم کے مفتی اعظم کا عہدہ بنایا، سپریم مسلم کونسل قائم کی۔ کوشش یہ تھی کہ قوم پرست تحریک کو کمزور کیا جائے اور عربوں کو صرف مذہبی کمیونٹیز کے طور پر دیکھا جائے، ایک قوم کے طور پر نہیں۔ پھر 30 کی دہائی آئی اور حالات مزید بگڑ گئے، جس کا نتیجہ نکلا عظیم بغاوت کی شکل میں۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ سب سے بڑی وجہ تو 1933 کے بعد جرمنی میں نازیوں کا اقتدار میں آنا تھا۔ اس سے یہودی امیگریشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اچھا، ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، ٹرانسفر ایگریمنٹ، جس نے جرمن یہودیوں کو فلسطین منتقل ہونے میں مدد دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1939 تک فلسطین میں یہودی آبادی، جو پہلے تقریباً 18% تھی، وہ بڑھ کر 30% سے زیادہ ہو گئی۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا اضافہ ہے۔ جی، اور اس کا اثر صرف آبادی پر نہیں پڑا، معیشت پر بھی پڑا۔ سایونی معیشت کو باہر سے کافی سرمایہ مل رہا تھا، وہ عرب معیشت سے بہت آگے نکل گئی۔ زمین بھی تیزی سے یہودیوں کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ تو فلسطینیوں میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ان کا وطن ان سے چھن رہا ہے؟ بہت گہرا ہو گیا تھا یہ احساس۔ اسی مایوسی میں پھر 1936 میں ایک زبردست بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہ بغاوت کیسے شروع ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بالکل نچلی سطح سے عوام میں سے شروع ہوئی۔ ایک عام ہڑتال ہوئی 6 مہینے کی۔ 6 مہینے؟ جی، پھر یہ مسلح بغاوت میں بدل گئی اور یہ تقریباً 3 سال 1939 تک جاری رہی، خاص طور پر جب 1937 میں پیل کمیشن نے پہلی بار ملک کو تقسیم کرنے اور عربوں کی بڑی تعداد کو یہاں سے نکالنے، یعنی آبادی کی منتقلی کی تجویز دی۔ اوہ، تو برطانوی رد عمل کیسا تھا اس بغاوت پر؟ انتہائی سخت، بہت ہی زیادہ سخت۔ تقریباً 1 لاکھ فوجی تعینات کیے گئے، ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی، ہزاروں فلسطینی مارے گئے، زخمی ہوئے یا قید کر لیے گئے۔ ہزاروں؟ جی، اندازہ ہے کہ بالغ مرد آبادی کا 10% اس جبر کا شکار ہوا۔ فوری سزائے موت دی جاتی تھیں۔ اجتماعی سزائیں تھیں، جیسے گاؤں کے گاؤں مسمار کر دینا۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ فلسطینی قیادت کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جیسے مصنف کے چچا کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر حسین القالدی، انہیں افریقہ کے قریب سیشلز جزائر بھیج دیا گیا۔ اور ایک اور افسوسناک بات جو کتاب میں ذکر ہے وہ یہ کہ اس دوران فلسطینیوں کے اندرونی اختلافات بھی بہت بڑھ گئے۔ جی ہاں، وہ بھی ایک طرح سے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئے۔ مفتی کے حامی اور مخالفین، خاص طور پر نشاشیبی خاندان والے۔ اس نے تحریک کو اور بھی کمزور کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا 1939 تک؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بغاوت مکمل طور پر کچل دی گئی۔
فلسطینی معاشرہ تباہ حال تھا۔ قیادت یا تو ماری جا چکی تھی یا جلا وطن تھی، معیشت برباد تھی، اور وہ اندرونی طور پر بھی بری طرح سے تقسیم تھے۔ اور دوسری طرف صہیونی تحریک، ان کا کیا حال تھا؟ وہ اس دوران مزید مضبوط ہوئے۔ برطانویوں نے بغاوت کو چلنے میں ان کی مدد لی تھی، انہیں مسلح کیا، انہیں تربیت دی۔ اچھا، یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک صہیونی رہنما تھے جابوتینسکی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عربوں کو طاقت کی آہنی دیوار دکھا کر ہی خاموش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنی سختی کے بعد 1939 میں ہی برطانیہ نے اچانک اپنی پالیسی بدلی اور ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ فلسطین سے زیادہ بین الاقوامی تھی۔ دوسری جنگ عظیم بالکل سر پر کھڑی تھی۔ اچھا، اور برطانیہ کو مشرق وسطیٰ اور ہندوستان میں عرب اور مسلم رائے عامہ کی حمایت کی ضرورت تھی، اسٹریٹجک ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کو کچھ رعایتیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وائٹ پیپر میں تھا کیا رعایتیں تھیں؟ اس میں کہا گیا کہ اگلے 5 سالوں میں یہودی امیگریشن محدود کی جائے گی، زمین کی فروخت پر پابندیاں لگائی جائیں گی، اور 10 سال کے اندر فلسطین میں ایک نمائندہ حکومت قائم کی جائے گی جس میں عربوں اور یہودیوں دونوں کی شراکت ہوگی۔ یعنی ایک طرح سے آزاد ریاست کا وعدہ۔ ایک طرح سے، لیکن بہت سی شرائط کے ساتھ، اور اس پر عمل درآمد ایک معاہدے پر منحصر تھا جس میں صہیونیوں کو ویٹو پاور مل گئی۔ تو فلسطینیوں کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ فلسطینی قیادت اس پر تقسیم ہو گئی۔ جو جلا وطن مفتی اعظم تھے انہوں نے تو اسے مسترد کر دیا، حالانکہ کچھ رہنما جیسے حسین الخالدی، موسیٰ العلمی وہ اسے غنیمت سمجھ کر قبول کرنے کے حق میں تھے۔ لیکن انہیں برطانوی وعدوں پر اعتبار نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں تھا۔ حسین الخالدی نے خود کہا کہ انگریز مخلص نہیں ہیں، انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف وقتی چال ہے جنگ جیتنے کے لیے۔ اور شاید وہ غلط نہیں تھے۔ شاید نہیں، کیونکہ 1939 تک برطانیہ نے اپنا وہ کام تو پورا کر ہی دیا تھا جو بلفور اعلامیہ سے شروع ہوا تھا، یعنی صہیونی منصوبے کے لیے زمین ہموار کرنا۔ اب فلسطین میں ایک مضبوط، منظم، مسلح صہیونی کمیونٹی موجود تھی جو اپنی ریاست بنانے کے لیے تیار تھی، جبکہ فلسطینی بری طرح کمزور ہو چکے تھے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کا، جو تقریباً 1899 سے 1939 تک پھیلا ہوا ہے، اس کا خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یوسف ضیاء الخالدی جیسے لوگوں نے بہت پہلے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی، لیکن اسے سنا نہیں گیا۔ بلفور اعلامیہ اور پھر برطانوی مینڈیٹ نے ایک ایسا نوآبادیاتی ڈھانچہ کھڑا کیا جس نے جان بوجھ کر مقامی عرب اکثریت کے قومی حقوق کو نظر انداز کیا اور صہیونی منصوبے کو پروان چڑھایا۔ اور فلسطینیوں نے اس کے خلاف جدوجہد کی؟ سیاسی بھی کی اور مسلح جدوجہد بھی کی، جس کا عروج 1936-39 کی عظیم بغاوت تھی، لیکن اسے بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ تو 1939 تک صورتحال یہ تھی کہ فلسطینی اپنے ہی وطن میں انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکے تھے۔ بالکل، جبکہ صہیونی ریاست کے قیام کی بنیادیں بہت مضبوط ہو چکی تھیں۔ یہ واقعی ایک تحری مشکل تھی جس میں فلسطینی پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف طاقتور برطانوی سلطنت، دوسری طرف ایک منظم اور عالمی حمایت یافتہ صہیونی تحریک، اور تیسرا وہ لیگ آف نیشنز کا مینڈیٹ جو خود ان کے خلاف تھا۔ بالکل، ان کے پاس مؤثر اتحادی بھی کوئی نہیں تھے۔ اور آج کے لیے ایک آخری نقطہ جس پر شاید سامعین غور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یوسف ضیاء الخالدی جیسے لوگ اور بعد میں کنگ کرن کمیشن جیسی تحقیقات، انہوں نے بہت پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ صہیونی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہوگا، اور مقامی آبادی کی کسی نہ کسی شکل میں بے دخلی بھی شاید ضروری ہوگی۔ اچھا، یہ جو ابتدائی سمجھ تھی جو ہمیں ہرتزل کی ڈائری اور بیلفور کے میمو سے بھی جھلکتی نظر آتی ہے، یہ آنے والی دہائیوں میں اس تنازع کے راستے کو اور اس دوران ہمیں جو انکار اور جواز پیش کرنے کے رویے نظر آتے ہیں انہیں سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو اس تاریخ کے تسلسل پر اور اس کے آج کے اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں صورتحال بہت کشیدہ تھی۔ بالکل، تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک طرف صہیونی تحریک زیادہ منظم ہو رہی تھی اور دوسری طرف فلسطینی اپنی زمین کے مستقبل کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں جدوجہد کر رہے تھے، اور اقوام متحدہ میں تقسیم کی بحث زوروں پر تھی۔ ہاں، اور 1947-1948 یہ وہ سال تھے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ آج ہم اسی فیصلہ کن دور کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اقوام متحدہ کی تقسیم کی قرارداد سے لے کر النکبہ تک۔
جی، اور اس وقت کی جو پیچیدگیاں تھیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر راشد خالدی جیسے مورخین کی تحقیق کی روشنی میں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات اور اب کہہ لیں انسائٹس نکالیں۔ ہاں، اور اس جائزے کا آغاز ہم ایک ذاتی واقعے سے کرتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو اس وقت کے سیاسی منظر نامے کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، کون سی کہانی؟ یہ کہانی ہے راشد خالدی کے والد اسماعیل خالدی کی، اور ایک پیغام کی جو تاریخ کے ایک بہت ہی نازک لمحے پر پہنچایا گیا۔ اوہ، یہ تو دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو 1947 میں اسماعیل خالدی امریکہ میں 8 سال گزارنے کے بعد فلسطین واپس آئے۔ وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ جی، تعلیم بھی، اور جنگ کے دوران امریکی حکومت کے لیے عربی نشریات بھی کرتے رہے۔ خیر، جب وہ واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر حسین خالدی، جو یروشلم کے سابق میئر تھے اور عرب اعلیٰ کمیٹی کے سیکریٹری بھی، ایک اہم شخصیت۔ بالکل، انہوں نے اسماعیل کو ایک آپ کا نازک مشن سونپا۔ کیا مشن تھا وہ؟ مشن یہ تھا کہ وہ ٹرانس جارڈن کے شاہ عبداللہ تک فلسطینی قیادت کا ایک پیغام پہنچائے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام بالکل صاف تھا۔ فلسطینی عوام شاہ عبداللہ کی تحفظ یا وصایا کی جو پیشکش تھی اسے مسترد کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، اور انہیں کسی بیرونی طاقت پر، چاہے وہ اردن ہو یا برطانیہ، بالکل اعتبار نہیں تھا۔ اسماعیل پہلے تو ہچکچائے، انہیں ڈر تھا کہ شاہ ناراض نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے براہ راست انکار تھا۔ لیکن ڈاکٹر حسین نے اصرار کیا کہ نہیں، پیغام خاندان کے کسی فرد کے ذریعے ہی جانا چاہیے تاکہ یوں سمجھیں اس کا وزن محسوس ہو۔ یہ پیغام صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ فلسطینی قیادت کی خود مختاری کی شدید خواہش کا اظہار تھا۔ وہ برطانوی مینڈیٹ سے نکل کر کسی اور عرب حکمران کے زیر اثر نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو اس میں شاہ عبداللہ کے عزائم پر شک بھی شامل تھا؟ بالکل، ان کے توسیع پسندانہ عزائم اور برطانیہ سے ان کے قریبی تعلقات پر گہرا شک تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ تو اسماعیل خالدی شاہ عبداللہ کے دربار پہنچے۔ اچھا۔ پہلے تو انہوں نے عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کے کام پر رپورٹ پیش کی، جس میں شاہ نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ شاید وہ امریکہ کی ابھرتی ہوئی طاقت کو سمجھ نہیں رہے تھے، یا شاید اپنے برطانوی سرپرستوں پر زیادہ بھروسہ تھا۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، پھر ہچکچاہٹ کے ساتھ اسماعیل نے ڈاکٹر حسین کا پیغام پہنچایا۔ اور شاہ کا رد عمل کیا تھا؟ سنتے ہی شاہ عبداللہ غصے سے اب سمجھے لال پیلے ہو گئے، فوراً اپنی نشست سے اٹھے اور ملاقات ختم کر دی۔ اوہ! اور اسی لمحے، بالکل جیسے کسی ڈرامے کا سین ہو، ایک ملازم اندر آیا اور خبر دی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ابھی فلسطین کی تقسیم یعنی قرارداد 181 کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ عین اسی وقت؟ جی، 29 نومبر 1947۔ اور جاتے جاتے شاہ عبداللہ نے اسماعیل خالدی کی طرف مڑ کر جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، تم فلسطینیوں نے میری پیشکش ٹھکرا دی، اب تم اسی کے مستحق ہو جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اوفو، یہ واقعہ تو واقعی ایک سنگم ہے جہاں فلسطینی خواہشات، عرب رہنماؤں کے عزائم اور عالمی طاقتوں کے فیصلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ فلسطینی قیادت کی خود ارادیت کی جدوجہد، شاہ عبداللہ جیسے حکمرانوں کی علاقائی سیاست، اور اقوام متحدہ میں ہونے والے فیصلے، ان سب کا تصادم ہی اس تباہی کی طرف لے جا رہا تھا جسے فلسطینی النکبہ کہتے ہیں۔ تائیں اسی تباہی النکبہ کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی اچانک واقعہ تو نہیں تھا، بلکہ کئی عوامل کا آپ کہہ لیں نتیجہ تھا۔ جی بالکل۔ فلسطینی معاشرہ اس وقت کئی کمزوریوں کا شکار تھا۔ سیاسی طور پر وہ بری طرح تقسیم تھے۔ 1936-39 کی بغاوت کے بعد، ہاں، اس بغاوت کو کچلنے کے بعد برطانوی راج نے زیادہ تر قیادت کو یا تو جلاوطن کر دیا تھا یا قید۔ جو باقی تھے وہ بھی مفتی حاج امین الحسینی کے حامیوں اور مخالفین میں بٹے ہوئے تھے۔ تو یہ اندرونی انتشار فیصلہ کن وقت پر نقصان دہ ثابت ہوا؟ بہت زیادہ۔ پھر ادارہ جاتی سطح پر بھی ایک بڑا خلا تھا۔ دیکھیں، صہیونی تحریک نے ایک بہت مؤثر نیم ریاستی ڈھانچہ، جسے پیراسٹیٹ کہتے ہیں، وہ کھڑا کر لیا تھا۔ اس میں یہودی ایجنسی تھی؟ جی، جو سیاسی اور انتظامی امور دیکھتی تھی، اور یہودی نیشنل فنڈ یعنی JNF جیسے ادارے تھے جو خاص طور پر زمین خریدنے اور وسائل جمع کرنے پر پوری طرح مرکوز تھے۔ اور اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کے پاس؟ اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کے پاس ایسا مربوط نظام نہیں تھا۔
یوسف سائغ اپنی یادداشتوں میں بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کا جو عرب نیشنل فنڈ تھا وہ JNF کے مقابلے میں وسائل اور تنظیم دونوں لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ عرب اعلیٰ کمیٹی یعنی AHC بھی مؤثر انتظامی ڈھانچے سے محروم تھی۔ لیکن کیا یہ صرف وسائل کی کمی تھی یا قیادت کی سطح پر بھی کوئی مسئلہ تھا، کوئی ویژن یا حکمت عملی کی کمی؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ وسائل کی کمی تو تھی ہی، لیکن قیادت کے انداز میں بھی کچھ مسائل تھے۔ جیسے عرب آفس کی کوششیں؟ ہاں، عرب آفس جیسی کوششیں جن میں موسیٰ علمی اور البرٹ ہورانی جیسے قابل لوگ شامل تھے، وہ بھی قیادت کے باہمی اختلافات اور آپ کہیں بیرونی اثر و رسوخ کے شکوک کی وجہ سے مؤثر نہیں ہو سکے۔ یوسف سائغ نے مفتی صاحب کی قیادت پر کیا کہا؟ یوسف سائغ کے مطابق مفتی حاج امین الحسینی شخصی وفاداری پر زیادہ زور دیتے تھے اور شاید بڑی خود مختار تنظیموں سے تھوڑا خوف تھے کہ کہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں۔ یہ روایتی انداز ایک جدید منظم تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید ناکافی تھا۔ اور دوسری طرف صہیونی تحریک پوری طرح تیار نظر آتی ہے۔ بالکل۔ 1942 کا بلٹیمور پروگرام دیکھیں، انہوں نے واضح طور پر پورے فلسطین پر مشتمل یہودی ریاست کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اور سفارتی محاذ پر بھی وہ بہت فعال تھے۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنا مرکز برطانیہ سے ہٹا کر ابھرتی ہوئی عالمی طاقت امریکہ کی طرف منتقل کر لیا۔ اور وہاں انہوں نے لابنگ کی، رائے عامہ کو ہموار کیا۔ جی، اور اس میں ہولوکاسٹ سے پیدا ہونے والی ہمدردی نے بھی یقیناً کردار ادا کیا۔ تو یہ امریکی حمایت بہت اہم ثابت ہوئی۔ بالکل، اور یہ مستقبل میں تو انتہائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ پھر فوجی طور پر بھی وہ منظم تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج کے اندر یہودی بریگیڈ کے قیام نے ان کی نیم فوجی تنظیموں جیسے ہاگنا کو تربیت اور جنگی تجربہ فراہم کیا تھا، جو فلسطینیوں کے پاس نہیں تھا۔ جی، وہ اس سطح پر نہیں تھا۔ اس پوری تصویر میں عرب ریاستوں کا کردار بھی بڑا اہم لگتا ہے۔ یہ نئی نئی آزاد ریاستیں تھیں، مصر، عراق، شام، لبنان، اردن۔ ہاں، اور یہ خود بھی کمزور تھیں اور برطانوی اثر و رسوخ سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئی تھیں۔ اور ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے، شدید رقابتیں تھیں۔ شاہ عبداللہ گریٹر سیریا کا خواب دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے وہ کہا جاتا ہے سیونیوں سے خفیہ رابطے میں بھی تھے۔ مصر اور عراق علاقائی قیادت کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ عرب لیگ کا کیا کردار رہا؟ وہ تو 1945 میں بن گئی تھی۔ بنی تو تھی، لیکن فلسطین پر کوئی متحدہ اور مؤثر موقف اپنانے میں ناکام رہی۔ یہ باہمی چپکلش فلسطینی قوس کے لیے آپ کہہ لیں زہر قاتل ثابت ہوئی۔ یہ داخلی کمزوریاں اور عرب ریاستوں کی آپسی رقابتیں یہ بیرونی طاقتوں کے کردار کو اور بھی اہم بنا دیتی ہیں۔ یقیناً، برطانیہ جو اب ایک زوال پذیر سلطنت تھی، وہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کر کے اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اور وہ 1939 کے وائٹ پیپر سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، جس میں فلسطینی ریاست کا وعدہ تھا۔ جی، اس سے وہ دور ہو چکے تھے اور ان کی جگہ لے رہی تھیں دو نئی سپر پاورز، امریکہ اور سوویت یونین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے تقسیم کی حمایت کی۔ ہاں، اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر۔ سوویت یونین اسے مشرق وسطیٰ سے برطانوی اثر ختم کرنے کا موقع سمجھ رہا تھا، اور امریکہ پر اندرونی سیاسی دباؤ اور صہیونی لابی کا اثر تھا۔ بالکل۔ 1946 کی اینگلو امریکن کمیٹی نے تو فلسطینی خدشات کو نظر انداز کر کے 1,00,000 یہودی پناہ گزینوں کے فوری داخلے کی سفارش کر کے امریکی جھکاؤ واضح بھی کر دیا تھا۔ اور پھر آیا اقوام متحدہ کا وہ تقسیم منصوبہ، قرارداد 181۔ جی، جس نے فلسطین کا تقریباً 56% رقبہ مجوزہ یہودی ریاست کو دے دیا، جبکہ یہودی آبادی 1/3 اور زمین کی ملکیت 6% سے بھی کم تھی۔ تو کوئی حیرت نہیں کہ فلسطینیوں نے اسے مسترد کیا اور اسے جنگ کا دوسرا اعلان کہا گیا۔ پہلا اعلان بیلفور ڈیکلیریشن تھا۔ ان تمام عوامل نے مل کر النقبہ یعنی تباہی کی زمین تیار کی، اور یہ تباہی آپ دیکھیں 2 بڑے مراحل میں سامنے آئی۔ پہلا مرحلہ کب سے کب تک تھا؟ پہلا مرحلہ 30 نومبر 1947 سے 15 مئی 1948 تک، یعنی اسرائیل کے باقاعدہ قیام سے پہلے تک جاری رہا۔ اس دوران برطانوی فوجیں ملک میں موجود تھی؟ جی موجود تھی، لیکن زیادہ تر غیر فعال رہیں۔ یہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیونی کارروائیوں میں سہولت کار بنی۔ اچھا۔ اسی عرصے میں سیونی نیم فوجی تنظیموں ہاگنا اور ارگن نے منظم کارروائیاں شروع کی۔ موسم بہار 1948 میں پلان دالٹ کے تحت ایک ملک گیر حملہ کیا گیا۔ پلان دالٹ، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد اہم علاقوں پر قبضہ کرنا اور عرب آبادی کو وہاں سے نکالنا تھا۔ یافا، حائفہ جیسے بڑے شہروں اور مغربی یروشلم کے عرب محلوں پر قبضہ کر لیا گیا،
اور ان کی آبادی کو زبردستی نکالا گیا۔ تبریاس، سفت، بیسان جیسے شہر بھی خالی کروا لیے گئے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ یہ سب اسرائیل کے باقاعدہ قیام سے پہلے ہو رہا تھا۔ بالکل، نسلی صفائی کا یہ عمل پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت تک تقریباً 3 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ 3 لاکھ اسرائیل بننے سے پہلے؟ جی، اور اسی دوران 9 اپریل 1948 کو دیر یاسین گاؤں کا وہ ہولناک قتل عام ہوا، جس میں 100 سے زائد نہتے فلسطینی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، مارے گئے۔ اس واقعے نے تو خوف و ہراس پھیلا دیا ہوگا۔ شدید خوف و ہراس پھیلا دیا، اور لوگوں کے نقل مکانی کرنے کو مزید تیز کیا۔ اور اس سے صرف ایک دن پہلے القصتل کی جنگ میں اہم فلسطینی کمانڈر عبدالقادر الحسینی کی شہادت بھی فلسطینی مزاحمت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ دمشق سے ہتھیار لانے کی کوشش میں تھے؟ جی، وہ اسی ناکام کوشش کے بعد واپس لوٹے تھے اور شہید ہو گئے۔ پھر النکبہ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا 15 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے ساتھ۔ جی، اور 5 عرب ممالک کی افواج کی مداخلت سے۔ یہ مداخلت عوامی دباؤ کے تحت ہوئی تھی، لیکن عرب فوجیں نہ تو پوری طرح تیار تھیں اور نہ ہی ان میں کوئی ہم آہنگی تھی۔ وہ جو مشہور بات ہے کہ 7 عرب ملکوں نے حملہ کیا، وہ ایک افسانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج جو اب منظم ہو چکی تھی، وہ تعداد، تربیت اور اسلحے میں مجموعی طور پر مداخلت کرنے والی عرب افواج سے بہتر تھی۔ اردن اور عراق کی افواج پر تو پابندیاں بھی تھیں۔ ہاں، ان پر برطانیہ نے پابندیاں لگا رکھی تھی کہ وہ اقوام متحدہ کے مجوزہ یہودی ریاست کے علاقوں میں داخل نہ ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عرب افواج کی شکست۔ اور اس دوسرے مرحلے میں مزید فلسطینی بے گھر ہوئے۔ جی، مزید قتل عام ہوئے اور تقریباً 4 لاکھ مزید فلسطینی بے گھر ہوئے۔ یوں کل مہاجرین کی تعداد 7,20,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ 7,20,000۔ جی، اور جنگ بندی تک اسرائیل سابق برطانوی مینڈیٹ فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو چکا تھا۔ اسی دوران راشد خالدی کے دادا دادی کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا، تل عریش۔ جی، یافا کے قریب۔ ان کے 85 سالہ دادا نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر مجبوری میں نکلنا پڑا۔ انہیں سب سے زیادہ دکھ اپنی کتابیں پیچھے چھوڑ جانے کا تھا۔ وہ گھر انہوں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ النکبہ کے اثرات فلسطینیوں کے لیے تو تباہ کن تھے۔ تباہ کن سے بھی زیادہ۔ یہ صرف زمین اور گھر کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک پورے معاشرے، ایک ثقافت کی جڑیں اکھاڑنے کے مترادف تھا۔ لاکھوں لوگ پناہ گزین کیمپوں میں لینے پر مجبور ہوئے، خاندان بکھر گئے، ایک منتشر قوم جسے شتات کہتے ہیں وہ وجود میں آئی، جس کا صدمہ آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور ان کی مدد کے لیے پھر اقوام متحدہ کو UNRWA قائم کرنا پڑی۔ اور جو فلسطینی وہیں رہ گئے اسرائیل کے اندر، جو تقریباً 1,60,000 فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر نئی اسرائیلی ریاست کے شہری بنے، ان کی زندگی بھی بہت کٹھن تھی۔ انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا گیا۔ 1966 تک ان پر مارشل لا نافذ رہا۔ ان کی زمینیں بھی ضبط کی گئیں۔ جی، ان کی زمینوں کا بڑا حصہ ضبط کر لیا گیا اور انہیں باقی عرب دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا۔ اس تباہی نے، آپ دیکھیں، پرانی فلسطینی قیادت کا تقریباً خاتمہ کر دیا اور ایک نئی نسل اور نئے طبقوں سے قیادت ابھرنے کی راہ ہموار کی۔ عرب دنیا پر بھی اس شکست کے گہرے اثرات ہوئے۔ بہت گہرے، نفسیاتی اور سیاسی دونوں۔ ذلت کے احساس نے کئی ممالک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ جمال عبد الناصر کا وہ مشہور قول یاد ہے؟ ہم فلسطین میں لڑ رہے تھے لیکن ہمارے خواب مصر میں تھے۔ بالکل، یہ اسی فوجی بے چینی کی عکاسی کرتا ہے جس نے بعد میں کئی حکومتوں کے تختے الٹے۔ اور اسرائیل کا ایک طاقتور پڑوسی کے طور پر ابھرنا، وہ عرب ممالک کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ فلسطینی مہاجرین کی طرف سے جو سرحد پار کارروائیاں ہوتی تھیں، ان کے جواب میں اسرائیل کی غیر متنازب انتقامی کارروائیاں، جیسے 1953 میں قبیہ کا قتل عام، وہ ایک معمول بن گئیں۔ اور عرب حکومتیں ایک عجیب تضاد کا شکار نظر آتی ہیں۔ ایک طرف عوامی دباؤ، فلسطین کاز کی حمایت کا دعویٰ، اور دوسری طرف عملی طور پر اسرائیل کا خوف اور عالمی طاقتوں کے دباؤ میں بے بسی۔ اس صورتحال نے فلسطینیوں میں مایوسی کو اور بڑھایا۔ علاقائی نقشے پر کیا اثر پڑا؟ اردن نے مغربی کنارے کا الحاق کر لیا۔ جی، 1950 میں، اور وہاں کے فلسطینیوں کو شہریت بھی دی۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ یہ اس اسرائیلی پروپیگنڈے کی نفی کرتی ہے کہ عرب ممالک نے جان بوجھ کر فلسطینیوں کو مہاجر رکھا۔ لیکن پھر 1951 میں شاہ عبداللہ کا قتل بھی ہوا۔
ہاں، جس نے اردن فلسطین تعلقات میں مزید پیچیدگیاں پیدا کیں۔ لبنان میں فلسطینی مہاجرین کو شہریت نہیں ملی، ان پر پابندیاں رہیں، جس سے وہاں کا نازک فرقہ وارانہ توازن متاثر ہوا۔ شام میں صورتحال کچھ بہتر تھی؟ نسبتاً بہتر مواقع ملے۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو برطانیہ کی جگہ امریکہ اور سوویت یونین نے لے لی، اور امریکہ اسرائیل کے قریبی تعلقات کی بنیاد پڑی۔ جو شروع میں امریکی اسٹیبلشمنٹ میں متنازع تھے، جی، لیکن صدر ٹرومن کی حمایت سے قائم ہوئے۔ المقبہ کے فوراً بعد ایسا لگتا ہے فلسطینی منظر عام سے تقریباً غائب ہو گئے۔ ہاں، ان کی نمائندگی عرب حکومتیں کرنے لگیں، جس سے فلسطینیوں میں احساس محرومی اور بڑھا۔ غزہ میں قائم آل فلسطین حکومت بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ تو اسی خلا سے پھر نئی مزاحمت نے جنم لیا؟ بالکل، اسی سیاسی خلا اور عرب ریاستوں سے مایوسی کے بطن سے نئی فلسطینی مزاحمت نے جنم لیا۔ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے گروپ تھے جو سرحد پار کارروائیاں کرتے تھے، جنہیں فدائین کہا جاتا تھا۔ جی، فدائین۔ خاص طور پر مصر کے زیر انتظام جو غزہ کی پٹی تھی، وہاں سے یہ کارروائیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ خود عرب حکومتیں جیسے مصر اور اردن ان فدائین کارروائیوں کو دبانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہاں، کیونکہ وہ اسرائیل کے شدید رد عمل سے ڈرتی تھیں۔ وہ اسرائیل کے غیر متناسب جواب سے بچنا چاہتی تھی۔ اسرائیل کی پالیسی کیا تھی اس وقت؟ اسرائیل کی پالیسی، جو بین گوریون کے نظریے پر مبنی تھی، وہ جوابی کارروائی کے نام پر شدید طاقت کا استعمال تھی۔ 1953 میں قبیہ گاؤں پر ایریل شیرون کے قیادت میں حملہ، پھر 1955 میں غزہ پر بڑے حملے، یہ سب اسی پالیسی کا حصہ تھے۔ اور یہی کشیدگی، فلسطینی حملے، اسرائیلی جوابی کارروائیاں، پھر مصر کا چیکوسلوواکیہ سے اسلحہ خریدنا اور ناصر کا نہر سویز کو قومی آنا، یہ سب 1956 کی جنگ سویز کا پس منظر بنا۔ جی ہاں، بالکل، جس میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ خفیہ ساز باز کی، وہ سیورے پروٹوکول، اور مصر پر حملہ کر دیا۔ فوجی طور پر تو مصر کو شکست ہوئی، لیکن عالمی دباؤ، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کے دباؤ کی وجہ سے ناصر سیاسی طور پر اور مضبوط ہو کر ابھرے۔ لیکن اس جنگ کے دوران بھی غزہ پر جب اسرائیلی قبضہ تھا، وہاں قتل عام کی اطلاعات ہیں؟ جی، خان یونس اور رفح میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی اطلاعات ہیں، جن کا ذکر UNRWA کی رپورٹس میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک طرح سے 1948 کا ہی تسلسل تھا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 1948 اور 1956 کی جنگیں صرف ریاستوں کے درمیان نہیں تھیں۔ بالکل نہیں، ان کی جڑیں گہرائی میں فلسطینی عوام کی بے دخلی اور ان کی طرف سے جاری اگرچہ کمزور ہی صحیح مزاحمت میں پیوست تھیں۔ فلسطینی عوام اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود بار بار اس علاقائی نظام کو چیلنج کرتے رہے جو ان کی قیمت پر قائم کیا گیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1947-1948 کا دور فلسطین کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ النکبہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک جاری عمل تھا جس کی جڑیں نوآبادیاتی ماضی میں تھیں، طاقت کے عدم توازن میں، بیرونی مداخلتوں میں، اور خود فلسطینیوں کی داخلی کمزوریوں میں پیوست تھیں۔ جی، اور اس نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور ایک دائمی مہاجر بحران پیدا کیا، بلکہ اس نے خطے کے مستقبل کے تمام تنازعات کی بنیاد بھی رکھی۔ اور یہاں ایک سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں، جی، کہ بیرونی طاقتوں پر انحصار اور داخلی تقسیم کے وہ انداز جو 1947-48 میں اتنے نمایاں تھے، وہ کس طرح ان ابتدائی واقعات کے کئی دہائیوں بعد بھی فلسطینی تجربے اور جدوجہد پر اپنے اثرات مرتب کرتے رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 1967 کی 6 روزہ جنگ کی، ایک ایسا واقعہ جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ راشد خالدی کی کتاب 100 سالہ جنگ پر فلسطین کے ایک باب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اور خاص طور پر فلسطینی قومی شناخت اور مزاحمت پر اس کے کیا اثرات پڑے۔ مطلب گہرائی میں جائیں گے اس بارے میں۔ بالکل۔ اور خالدی کی کتاب یہ دکھاتی ہے کہ جسے اکثر اسرائیل کی بقا کی جنگ سمجھا جاتا ہے، وہ اصل میں ایک
پہلے سے طے شدہ فوجی عدم توازن کا نتیجہ تھا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی قرارداد 242 آئی، اس نے تو فلسطینیوں کو ایک بالکل ہی مختلف اور پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال میں لا کھڑا کیا، جہاں ان کا قومی وجود ہی ایک طرح سے غائب کر دیا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جون 1967 کی ایک صبح سے۔ مصنف راشد خالقی نیو یارک میں تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر اسرائیل کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ عام خیال یہی تھا کہ بھئی چھوٹا سا اسرائیل ہے، خطرے میں ہے، عرب اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے اسرائیلی بھی ظاہر عرب رہنماؤں کے بیانات سے ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن کیا یہ پوری تصویر تھی؟ اصل میں خالدی کے مطابق نہیں، یہ پوری تصویر نہیں تھی۔ اصل میں امریکی صدر لنڈن بی جانسن اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، وہ جانتی تھیں کہ اسرائیل کو کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، جی، جب اسرائیلی وزیر خارجہ ابا ایبان واشنگٹن گئے اور کہا کہ مصر حملہ کرنے والا ہے، تو امریکی وزیر دفاع رابرٹ میکنمارا نے صاف صاف کہا کہ ہمارے پاس 3 مختلف انٹیلیجنس ذرائع سے یہ اطلاعات ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ جانسن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مصر حملہ کر بھی دے تو اسرائیل انہیں بری طرح شکست دے گا۔ امریکی اور اسرائیلی فوجی ذرائع دونوں کو معلوم تھا کہ اسرائیل کی فوجی طاقت تمام عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ جو بقا کی جنگ والی بات ہے، خالدی اسے ایک افسانہ کہتے ہیں، ایک ایسا بیانیہ جو آج تک قائم ہے اور اسرائیل کی پالیسیوں کی حمایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جنگ شروع بھی بالکل ویسے ہی ہوئی جیسے امریکیوں کو اندازہ تھا۔ 5 جون 1967 کی صبح اسرائیلی فوجیاں نے اچانک حملہ کیا اور مصر، شام، اردن کی زیادہ تر ایئر فورس زمین پر ہی تباہ کر دی۔ جی ہاں، مکمل فضائی برتری حاصل کر لی۔ اور پھر زمینی فوج نے صرف 6 دن میں سینائے، غزہ، مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم سمیت اور گولان کی پہاڑیاں سب پر قبضہ کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ صرف فوجی برتری تو وجہ نہیں ہو سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وجوہات زیادہ پیچیدہ تھیں۔ ایک اہم وجہ تھی فلسطینی کمانڈو تنظیموں کا، خاص طور پر الفتح کا بڑھتا ہوا اثر۔ الفتح نے جنوری 1965 میں اسرائیل کے اندر پہلا، آپ کہہ لیں، علامتی حملہ کیا تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ دکھانا تھا کہ فلسطینی عرب حکومتوں کے بغیر بھی کارروائی کر سکتے ہیں اور ان حکومتوں پر دباؤ بھی ڈالنا تھا۔ اور ساتھ ہی وہ عرب سر جنگ بھی چل رہی تھی۔ بالکل، مصر کے ناصر کی قیادت میں قوم پرست ممالک ایک طرف اور سعودی عرب جیسے قدامت پسند بادشاہتیں دوسری طرف، اور مصر اس وقت یمن کی خانہ جنگی میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ یعنی فوجی طور پر کمزور تھا؟ جی، اس کی فوجی صلاحیت متاثر تھی۔ پھر شام میں 1966 میں ایک نئی، زیادہ ریڈیکل حکومت آ گئی جس نے فلسطینی گوریلوں کی حمایت شروع کر دی۔ اچھا، اسرائیل نے جوابی کارروائی کی، شام کو دھمکیاں دیں۔ اب مصر نے عرب دنیا میں اپنی لیڈرشپ بچانے کے لیے سینائی میں فوجیں بھیج دیں اور اقوام متحدہ کے امن دستوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ قدم تو بڑا عجیب لگتا ہے، اگر وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہاں، فوجی لحاظ سے شاید غیر منطقی تھا، لیکن اس نے اسرائیل کو وہ بہانہ دے دیا، وہ کیزوس بیلی، جس کی اسے شاید تلاش تھی۔ مطلب پہلے سے تیار شدہ منصوبے پر عمل کرنے کا ایک جواز مل گیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی طاقت کا اندازہ تھا، اور مصر کا قدم چاہے وہ غیر دانشمندانہ ہی کیوں نہ تھا، ایک حملے کا جواز بن گیا جس کی پلاننگ شاید پہلے سے تھی۔ اب آتے ہیں جنگ کے دوران سفارتکاری پر، خاص طور پر امریکی کردار پر۔ خالدی یہاں ایک ذاتی واقعہ بتاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے والد اسماعیل الخالدی اس وقت اقوام متحدہ میں ایک سینئر پوزیشن پر تھے۔ جنگ کے دوران وہ سلامتی کونسل کے اجلاسوں میں ہوتے تھے اور کبھی کبھی نوجوان راشد خالدی بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو 9 جون 1967 کو کیا ہوا؟ اس وقت تک اسرائیل مصر اور اردن کو شکست دے چکا تھا اور شام میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سلامتی کونسل نے فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کی، SC 235۔ لیکن جب خبریں آ رہی تھیں کہ اسرائیلی فوج دمشق کے قریب پہنچ رہی ہے، تو امریکی نمائندے آرتھر گولڈبرگ نے کہا کہ ہمیں مشاورت کے لیے اجلاس ملتوی کرنا ہے۔ اچھا، خالدی نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ تاخیر کیوں؟ تو انہوں نے عربی میں جواب دیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ امریکی اسرائیلیوں کو تھوڑا اور وقت دے رہے ہیں۔ خالدی کے لیے یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نیا محور بنا۔ زمینی حملے اسرائیلی کریں گے، سفارتی تحفظ امریکہ دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محور آج تک قائم ہے۔
اس تبدیلی کی وجہ سرد جنگ، ویتنام؟ ہاں، کئی چیزیں تھیں۔ سرد جنگ کا ماحول، ویتنام میں امریکہ کا الجھاؤ، صدر جانسن کی ذاتی ہمدردی اسرائیل سے، اور ان کے کئی مشیر جو بہت زیادہ اسرائیل نواز تھے۔ اور یہ صرف سفارتی تحفظ نہیں تھا، کیا امریکہ نے حملے کی اجازت بھی دی تھی؟ خالدی یہی کہتے ہیں۔ 1 جون کو موساد چیف میر امیت واشنگٹن میں میکنامارا سے ملے، انہیں حملے کا پلان بتایا۔ جب پوچھا کہ کیا امریکہ کا رد عمل منفی ہوگا تو میکنامارا نے مبینہ طور پر صرف کہا ٹھیک ہے۔ تو بعد میں اردن کے سفیر نے بھی لکھا کہ انہیں لگا جیسے امریکہ نے عربوں کو دھوکے میں رکھا۔ جی، کہ انہیں تحمل کی تلقین کرتے رہے جبکہ اسرائیل کو حملے کی ایک طرح سے ہری جھنڈی دے دی۔ جنگ ختم ہوئی۔ نومبر 1967 میں آئی قرارداد 242۔ آپ نے کہا خالدی اسے فلسطینیوں کے خلاف تیسرا اعلان جنگ کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، بلفور اور 1947 کی تقسیم کے بعد وجہ یہ کہ یہ قرارداد ان کے مطابق بنیادی طور پر امریکی اور اسرائیلی سوچ کی عکاسی تھی، اور اس نے فلسطینیوں کے قومی حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ لیکن قرارداد بظاہر تو متوازن لگتی ہے، کہتی ہے جنگ سے علاقے پر قبضہ ناقابل قبول ہے اور اسرائیلی افواج کا ان علاقوں سے انخلاء جو حالیہ تنازع میں قبضے میں آئے۔ ہاں، بظاہر، لیکن اس نے انخلاء کو مشروط کر دیا عرب ریاستوں سے امن معاہدوں اور محفوظ اور تسلیم شدہ سرحدوں سے۔ اس کا مطلب تھا کہ انخلاء فوری نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا اور تاخیر کا شکار ہوگا، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان میں یہی ہوا ہے۔ اور وہ زبان کا ابہام بھی تھا، ٹیریٹریز بمقابلہ دی ٹیریٹریز۔ بالکل، انگریزی متن میں withdrawal from territories لکھا، نہیں لگایا۔ اس چھوٹے سے فرق نے اسرائیل کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ اسے تمام علاقوں سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اسی بنیاد پر پھر بستیاں بنی، الحاق ہوئے۔ لیکن خالدی کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا اس قرارداد کا؟ سب سے بنیادی بات ان کے مطابق یہ تھی کہ قرارداد 242 میں فلسطین یا فلسطینی عوام کا ذکر تک نہیں تھا، صرف پناہ گزینوں کے مسئلے کے منصفانہ حل کا ایک گول مول سا حوالہ تھا۔ یعنی قومی شناخت، حق خود ارادیت سب غائب۔ بالکل، فلسطینیوں کو بس ایک انسانی مسئلہ یعنی پناہ گزین بنا کر پیش کر دیا گیا، ان کے قومی وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے ایک طرح سے اسرائیلی موقف کو ہی تقویت دی، جیسا گولڈا میئر نے بعد میں کہا تھا کہ فلسطینی ہیں ہی نہیں۔ اور 1948 کے جو بنیادی مسائل تھے جیسے پناہ گزینوں کی واپسی کا حق یا یروشلم کی حیثیت، ان سب کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ قرارداد ایک بین الاقوامی معیار بن گئی، لیکن اس نے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے خالدی کے مطابق مزید الجھا دیا اور فلسطینی نقطہ نظر کو بالکل ہی باہر کر دیا۔ اور اس نے تنازع کو ریاستوں کے درمیان بانٹنے میں بھی مدد دی۔ جی، اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان دو طرفہ مسائل بنا کر، جو امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی تھی۔ اسی لیے بعد میں مصر اور جارڈن نے الگ الگ امن معاہدے کر لیے اور فلسطینی مزید اکیلے رہ گئے۔ لیکن 1967 کی شکست کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا جو شاید غیر متوقع تھا۔ جی ہاں، اور وہ تھا فلسطینی قومی شعور اور مزاحمت کا دوبارہ زندہ ہونا۔ ایک مبصر نے کہا تھا نا کہ 1967 کا تضاد یہ ہے کہ عربوں کو شکست دے کر اسرائیل نے فلسطینیوں کو زندہ کر دیا۔ کیسے؟ عرب ریاستیں ناکام ہو گئیں تو فلسطینیوں نے کہا اب ہمیں اپنا معاملہ خود دیکھنا ہے۔ اس میں ادب اور ثقافت کا کیا کردار رہا؟ بہت اہم۔ غسان کنفانی، محمود درویش، امیل حگیبی، فدویہ توکان جیسے لکھنے والوں نے فلسطینی شناخت، نقصان، جلاوطنی، ثابت قدمی، ان سب کو آواز دی۔ کنفانی جو PFLP کے ترجمان بھی تھے، انہیں 1972 میں موساد نے بیروت میں ایک کار بم میں شہید کر دیا۔ اور سیاسی اور عسکری طور پر کیا ہوا؟ نئی تنظیمیں بنے۔ PLP جو مارکسسٹ تھی جارج ہبش نے بنائی، اور دوسری طرف الفتح یاسر عرفات کی قیادت میں جو 1959 میں بنی تھی اور جس کا فوکس صرف فلسطینی کوز تھا۔ الفتح نے براہ راست کارروائی پر زور دیا اور عوام میں بہت مقبول ہوئی۔ PLO تو پہلے سے تھی، عرب لیگ نے بنائی تھی۔ جی، 1964 میں، لیکن وہ عرب حکومتوں کے کنٹرول میں تھی۔ 1967 کی شکست کے بعد الفتح اور دوسری تنظیموں نے PLO کا کنٹرول سنبھال لیا اور 1969 میں عرفات اس کے چیئرمین بن گئے۔ اب PLO واقعی فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم بن گئی۔
تو یہ فلسطینیوں کا دوبارہ ابھرنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک مسئلہ تھا؟ بالکل، اسرائیل کا مقصد تو فلسطین کی جگہ خود کو قائم کرنا تھا، اور امریکہ نے 242 کے ذریعے فلسطینیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ دونوں کے لیے چیلنج تھا۔ اسرائیل نے پھر فلسطینی شناخت کو دہشت گردی سے جوڑنا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں نے اپنی کہانی خود کہنا شروع کیا، جسے ایڈورڈ سعید نے بیان کرنے کی اجازت کہا ہے۔ اس میں کرامہ کی جنگ کا کیا کردار تھا؟ مارچ 1968۔ کرامہ ایک اہم موڑ تھا۔ اردن میں یہ جگہ ہے، اسرائیلی فوج نے حملہ کیا، فلسطینی فدائین اور اردنی فوج نے مل کر مقابلہ کیا۔ نقصان فلسطینیوں کا زیادہ ہوا، لیکن انہوں نے اسرائیلی فوج کو روکا۔ پی ایل او نے اسے اپنی بڑی فتح کے طور پر پیش کیا، اور اس سے عرب دنیا میں ان کی ساخت بہت بڑھی۔ اور سفارتی محاذ پر 1970 کی دہائی میں پی ایل او نے کافی کامیابیاں حاصل کیں۔ عرب لیگ نے انہیں واحد قانونی نمائندہ مانا، دنیا بھر میں دفتر کھلے۔ 1974 میں عرفات نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وہ تاریخی خطاب کیا۔ لیکن خالدی کہتے ہیں کہ ایک محاذ پر وہ ناکام رہے، امریکہ اور مغرب میں بیانیہ بنانے میں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ پی ایل او کی عادت، باوجود اس کے کہ ایڈورڈ سعید جیسے لوگ انہیں سمجھا رہے تھے، امریکی رائے عامہ اور میڈیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکی۔ ان کی توجہ زیادہ تر عرب حکومتوں سے تعلقات اور آپسی دھڑے بندیوں پر رہی۔ اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز بھی تو تھے، وہ پی ایف پی کی ہائی جیکنگز۔ ہاں، اور اردن میں فلسطینی تنظیموں کی کچھ سرگرمیاں، جن کے نتیجے میں ستمبر 1970 آیا، بلیک سپٹمبر۔ اردن کی فوج نے بڑا آپریشن کیا اور پی ایل او کو اردن چھوڑ کر لبنان جانا پڑا۔ اور لبنان میں بھی امن نہیں ملا، خانہ جنگی، اسرائیل، شام۔ جی، لبنان میں وہ خانہ جنگی میں پھنس گئے۔ اسرائیل کا سامنا تھا شام کا اور مختلف لبنانی گروہوں کا۔ 1976 میں تل الزعتر کیمپ کا محاصرہ اور قتل عام ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس میں شامی اور اسرائیلی حمایت یافتہ فورسز شامل تھیں۔ اتنی مشکلات کے باوجود کیا پی ایل او کے سیاسی مقاصد بدل رہے تھے؟ ہاں، بدل رہے تھے۔ 1968 میں پی ایل او نے کہا تھا، ایک جمہوری سیکولر ریاست فلسطین جس میں سب برابر ہوں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی، مگر اس کا مطلب تھا اسرائیل کا خاتمہ، جو عالمی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ تو پھر زمینی حقائق، اردن سے نکلنا، عرب ریاستوں کا 242 قبول کرنا، سوویت یونین کا دباؤ، ان سب کی وجہ سے 1970 کی دہائی کے شروع میں پی ایل او کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ شاید مغربی کنارے اور غزہ پر ایک فلسطینی ریاست بنا لی جائے، یعنی دو ریاستی حل۔ یہ ایک بڑی نظریاتی تبدیلی تھی ان کے لیے۔ بہت بڑی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران امریکہ، جو سرکاری طور پر کہتا تھا کہ ہم پی ایل او سے بات نہیں کریں گے، کسنجر کا وہ وعدہ اسرائیل سے، جی 1975 کا، لیکن امریکہ خفیہ طور پر پی ایل او سے رابطے میں تھا۔ اچھا، کس قسم کے رابطے؟ شروع میں تو لبنان میں امریکی سفارت خانے کی سیکیورٹی وغیرہ پر، لیکن جلد ہی سیاسی معاملات پر بھی بات ہونے لگی۔ ان رابطوں میں ایک اہم کردار ابو حسن سلامہ کا تھا، جو پی ایل او کے انٹیلیجنس چیف تھے۔ انہیں 1979 میں بیروت میں اسرائیلی ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ تو امریکہ ایک طرف تو ان سے رابطے میں تھا، مدد بھی لے رہا تھا، لیکن سیاسی طور پر تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بالکل، ایک طرح کا یک طرفہ تعلق تھا۔ وہ عملی مدد چاہتے تھے، لیکن بدلے میں کوئی سیاسی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر آیا 1979 کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ۔ جی، مصر کے سادات، اسرائیل کے بیگن اور امریکہ کے کارٹر۔ مصر اور اسرائیل میں الگ امن معاہدہ ہو گیا۔ اس نے مصر کو عرب دنیا سے الگ کر دیا اور پی ایل او اس پورے عمل سے باہر رہ گئی۔ خالدی اسے بیگن کی حکمت عملی کا حصہ سمجھتے ہیں؟ جی، کہ پی ایل او کو الگ تھلگ کر دو اور مقبوضہ علاقوں میں بستیاں بناتے جاؤ بغیر کسی روک ٹوک کے۔ بیگن اور ان کی لیکوڈ پارٹی فلسطینی ریاست کے سخت خلاف تھے۔ کیمپ ڈیوڈ میں فلسطینیوں کے لیے خود مختاری کی بات تو ہوئی تھی؟ ہاں، بات ہوئی، لیکن ریاست، خود مختاری، یروشلم، پناہ گزین، یہ سارے بنیادی مسئلے مستقبل پر ڈال دیے گئے، اور امریکہ نے بھی اس فارمولے کی حمایت کی۔ تو کیمپ ڈیوڈ نے فلسطینی مسئلے کو ایک طرح سے منجمد کر دیا، ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے لیے۔ اس نے قرارداد 242 کی اسی منطق کو آگے بڑھایا جس نے فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا تھا۔ پی ایل او کی عادت، جس نے امریکہ سے خفیہ رابطے بھی رکھے تھے، وہ پہلے سے زیادہ تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگی۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1967 کی جنگ صرف 6 دن کی فوجی کارروائی نہیں تھی، اس نے ایک لمبی سفارتی اور سیاسی جنگ شروع کی جس کے مرکز میں قرارداد 242 رہی۔ اور خالدی کی کتاب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کیسے یہ قرارداد، جو بین الاقوامی قانون کا حصہ ہے، فلسطینیوں کے قومی وجود کو نظر انداز کر کے مسئلے کے حل میں مددگار ہونے کے بجائے شاید رکاوٹ بن گئی۔ جی بالکل، جنگ نے فلسطینیوں کو جگایا ضرور، انہیں دوبارہ متحرک کیا، لیکن انہیں ایک ایسی جدوجہد میں دھکیل دیا جہاں انہیں صرف فوجی طاقت اور قبضے کا ہی سامنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے بین الاقوامی نظام کا بھی سامنا تھا جو ان کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ تاریخ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ قرارداد 242 50 سال سے زیادہ ہو گئے، پوری طرح نافذ نہیں ہو سکی۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی فارمولے اگر زمینی حقائق اور تمام فریقوں کے جائز حقوق کو تسلیم نہ کریں تو وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے شاید مزید الجھا دیتے ہیں۔ بالکل، 1967 کے واقعات اور ان کے جو نتائج تھے وہ آج بھی فلسطینیوں کی زندگیوں اور پورے خطے کے حال اور مستقبل پر بہت گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ جب تنازع کے حل کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی فریم ورک جیسے قرارداد 242 خود ہی ایک فریق یعنی فلسطینیوں کے وجود اور بنیادی قومی حقوق کو پوری طرح ماننے سے قاصر ہوں، تو کیا امن اور انصاف کا کوئی ایسا حقیقی راستہ نکل بھی سکتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ جو تاریخ کے اس بوجھ کو سمجھے اور دونوں قوموں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے ایک قابل قبول اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھ سکے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں 1982 کی لبنان جنگ پر بات کرنے کے لیے، خاص طور پر بیروت کا جو محاصرہ ہوا تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس رشید خالدی کی کتاب فلسطین پر 100 سالہ جنگ کا ایک بہت اہم باب ہے۔ جی، یہ باب چوتھی جنگ کا اعلان 1982۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں بتاتا بلکہ خالدی صاحب کے اپنے ذاتی تجربات بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اس وقت بیروت میں ہی مقیم تھے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو، ان کے اثرات کو اور جو انسانی قیمت ادا کی گئی اسے سمجھیں، جیسا کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، کوشش کریں گے کہ خالدی کی نظر سے دیکھیں، ان کے الفاظ میں سمجھیں۔ تو شروع کرتے ہیں 4 جون 1982 سے۔ خالدی بتاتے ہیں کہ وہ امریکن یونیورسٹی آف بیروت یعنی AUB میں ایک میٹنگ میں تھے۔ عام دن تھا جمعہ کا، اور اچانک شدید بم دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ اور یہ اسرائیل کا فضائی حملہ تھا، PLO یعنی تنظیم آزادی فلسطین کے ٹھکانوں پر۔ ظاہر ہے ایک دم افراتفری مچ گئی۔ خالدی صاحب فوراً اپنی بیٹیوں کو، جو بہت چھوٹی تھیں، اسکول سے لینے بھاگے۔ جی، ایک 5.5 سال کی، ایک تقریباً 3 سال کی، اور ان کی اہلیہ مونا جو اس وقت امید سے تھیں۔ یہ وہ WFA یعنی فلسطینی نیوز ایجنسی کے دفتر میں تھی، خانی علاقے میں، اور وہ علاقہ شدید بمباری کی زد میں تھا۔ خالدی لکھتے ہیں کہ حملے کا ڈر تو سب کو تھا، لیکن جب ہوا تو وہ ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ رابطے وغیرہ سب منقطع ہو گئے ہوں گے؟ بالکل، فون لائنیں بند، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مونا کا دفتر سے بحفاظت گھر پہنچنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ جو خوف اور دھماکوں کا ماحول تھا، اس کا اثر ان کے ہونے والے بیٹے اسماعیل پر بھی پڑا۔ وہ بعد میں اونچی آوازوں سے بہت سنسیٹیو رہا۔ یہ حملہ، خالدی کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں تھی، یہ پچھلی کسی بھی اسرائیلی کارروائی سے بہت بڑا تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ اسرائیل نے 8 ڈویژن فوج یعنی تقریباً 1,20,000 فوجی متحرک کیے۔ آپ سوچیں، 1973 کی جنگ کے بعد یہ ان کی سب سے بڑی فوجی موبلائزیشن تھی۔ اور اس سب کے پیچھے منصوبہ ساز تھے اس وقت کے وزیر دفاع ایریل شیرون۔ بالکل، اور کتاب یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ شیرون کے مقاصد کئی تھے۔ بظاہر تو یہ تھا کہ لبنان سے PLO کو نکالو، شامی فوجوں کو نکالو، بیروت میں اپنی مرضی کی حکومت بیٹھاؤ۔ لیکن اصل ہدف کچھ اور تھا۔ جی، خالدی کے مطابق، اور وہ کافی تفصیل سے بتاتے ہیں، اصل اور سب سے بڑا ہدف خود فلسطین تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں جو فلسطینی قوم پرستی کی لہر تھی اسے کمزور کیا جائے، تاکہ اسرائیل کے لیے ان علاقوں پر مستقل قبضہ کرنا اور شاید بعد میں ان کا الحاق کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، یعنی لبنان کی جنگ کا اصل میدان جنگ فلسطین تھا؟ ایک طرح سے، جی۔
وہ سابق اسرائیلی چیف آف سٹاف موردیچائی گور کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جنہوں نے خود کہا تھا کہ جنگ کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں PLO کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ لبنان کے زیادہ فلسطین کے بارے میں تھا۔ یہ تو ایک بہت مختلف زاویہ ہے جو عام طور پر میڈیا میں کم سامنے آتا ہے۔ تو حملے کے کچھ ہی عرصے میں اسرائیلی فوج بیروت تک پہنچ گئی؟ جی، انہوں نے جلد ہی بیروت کا گھیراؤ کر لیا، خاص طور پر مغربی بیروت کا، جہاں زیادہ تر فلسطینی اور ان کے لبنانی حامی مقیم تھے۔ اور یہ محاصرہ بہت ہی بے رحمانہ تھا۔ کس طرح سے؟ مغربی بیروت پر زمین سے، سمندر سے، ہوا سے مسلسل بمباری ہوتی رہی۔ اور صرف بمباری نہیں، پانی بند، بجلی بند، خوراک اور ایندھن کی سپلائی کاٹ دی، بالکل ایک قرون وسطیٰ کے محاصرے کی طرح۔ خالدی کا اپنا خاندان بھی وہیں پھنسا ہوا تھا؟ جی، ان کی بیوی، 2 بیٹیاں، ان کی والدہ، ان کا چھوٹا بھائی، سب مغربی بیروت میں ان کے اپارٹمنٹ میں جمع تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیسے بچوں کی دیکھ بھال، پانی کی قلت، بجلی کا نہ ہونا، خوراک کی کمی اور گلیوں میں جلتے ہوئے کوڑے کرکٹ کی بو، یہ سب روزمرہ کی زندگی بن گیا تھا۔ اور اس دوران وہ صحافیوں سے بھی رابطے میں تھے؟ ہاں، وہ مغربی صحافیوں کے لیے ایک طرح کے غیر سرکاری ذریعے بن گئے تھے۔ انہیں اندر کی صورتحال بتاتے تھے جو باہر کی دنیا کو شاید پتہ نہیں چل رہی تھی۔ بمباری کے بارے میں کیا وہ صرف فوجی اہداف پر ہوتی تھی؟ نہیں، یہی تو اہم نکتہ ہے۔ خالدی واضح کرتے ہیں، اور وہ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر تھامس فریڈمن کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جن کی کچھ رپورٹنگ بعد میں سینسر بھی ہوئی، کہ بمباری اکثر اندھا دھند تھی۔ اندھا دھند یعنی بلا تفریق؟ جی، مقصد صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ لگتا ہے کہ پوری آبادی کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ وہ PLO کے خلاف ہو جائیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، شدید بمباری کے باوجود PLO کے جو بڑے کمانڈ سینٹرز تھے یا جو بڑے رہنما تھے، ان کو کچھ خاص نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم بیگن نے تو 1981 میں ہی کہہ دیا تھا کہ اب شہری علاقوں میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوں گے، اور انہوں نے یاسر عرفات کا موازنہ ہٹلر سے کیا تھا۔ ہٹلر سے؟ جی، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان کی نظر میں عرفات اور PLO کو ختم کرنا بالکل جائز ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس افراتفری میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کا بھی ذکر آتا ہے کتاب میں، ایک ابو ریش نامی کردار۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ ضمنی کہانی ہے۔ ابو ریش ایک مشکوک آدمی تھا جو خالدی کی ساس کے اپارٹمنٹ کے آس پاس دیکھا جاتا تھا، اور شبہ تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو بعد میں PLO کے انٹیلیجنس چیف ابو ایاد یعنی صلاح خلف نے خالدی کو بتائی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے بتایا کہ محاصرے کے دوران PLO قیادت کے بچ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایندھن، خوراک اور یہاں تک کہ گولہ بارود لبنانی فرنٹ LF کے ذریعے مل رہا تھا۔ کیا؟ لبنانی فرنٹ تو اسرائیل کا اتحادی تھا؟ بالکل، وہی تو ستم ظریفی ہے۔ یہ سب بھاری رقم دے کر اور ڈبل ایجنٹوں کے ذریعے ممکن ہو رہا تھا، یعنی دشمن کا اتحادی ہی آپ کو سامان فراہم کر رہا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور اس میں ایک اور المناک پہلو ہے۔ ابو ایاد نے خود خالدی کو ڈبل ایجنٹوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن چند سال بعد 1991 میں وہ خود تیونس میں ایک ڈبل ایجنٹ کے ہاتھوں مارے گئے۔ جنگ کی دنیا میں وفاداریاں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں۔ خالدی ایک خاص واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے گھر کے بہت قریب پیش آیا۔ جی، 6 اگست کا واقعہ۔ ایک 8 منزلہ عمارت تھی، ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین خاندان رہ رہے تھے۔ اسے ایک گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور وہ پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ کیوں نشانہ بنایا گیا اسے؟ کہا جاتا ہے، اور خالدی بھی یہی لکھتے ہیں، کہ عرفات نے کچھ دیر پہلے وہاں کا دورہ کیا تھا، شاید یہ وجہ تھی۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے، زیادہ تر عورتیں اور بچے۔ 100 سے زیادہ لوگ ایک حملے میں؟ جی، اور یہ صرف ایک واقعہ تھا، کار بم دھماکے بھی ہو رہے تھے۔ ایک سابق موساد افسر نے بعد میں ان کار بموں کو بیان کیا کہ یہ صرف مارنے کے لیے مارنا تھا۔ اور پھر لبنان کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ عین الحلوہ جو سیدہ کے قریب تھا، وہاں شدید مزاحمت ہوئی، اور اس کے بعد وہ کیمپ تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات میں کل کتنے لوگ مارے گئے، کوئی اندازہ ہے؟ لبنانی حکومت کے اپنے اعداد و شمار، جن کا حوالہ کتاب میں ہے، بتاتے ہیں کہ جون سے اگست 1982 تک، یعنی صرف 3 مہینوں میں 19,000 سے زیادہ فلسطینی اور لبنانی مارے گئے۔ 19,000؟ جی، اور 30,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔
اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوجی ہلاکتیں 364 تھیں اور تقریباً 2400 زخمی ہوئے۔ یہ فرق بہت واضح ہے۔ جی، یہ فرق جنگ کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی تیسری سب سے زیادہ جانی نقصان والی جنگ تھی ان کے اپنے فوجیوں کے لحاظ سے۔ کتاب میں ایک اور دلچسپ بات لبنانی عوام اور مختلف گروہوں کے PLO کے بارے میں بدلتے ہوئے رویے کی ہے۔ شروع میں تو لگتا ہے حمایت کم ہو گئی تھی۔ ہاں، اس کی وجوہات تھیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں لبنان میں PLO کی موجودگی بعض اوقات مقامی آبادی کے لیے مشکلات کا باعث بنی تھی، اور یہ خیال بھی تھا کہ ان کی وجہ سے اسرائیل حملے کرتا ہے۔ تو شروع میں نبیہ بری کی عامل تحریک، ولید جملات کے دروس اور بیروت، طرابلس، سیدا کی سنی آبادی کے کئی رہنماؤں نے ایک طرح سے PLO سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ محاصرے کے دوران بدلا جب PLO نے 8 جولائی کو بیروت سے نکلنے کا 11 نکاتی منصوبہ پیش کیا تو ان کا سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ پیچھے رہ جانے والے فلسطینی شہریوں کی حفاظت کی بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ اچھا۔ دوسری طرف جو لبنانی رہنما تھے، خاص طور پر سنی مسلمان، وہ اسرائیل کے اتحادی لبنانی فرنٹ LF ملیشیاؤں کے اقدامات سے، خاص طور پر شوف کے پہاڑی علاقے میں ان کی کارروائیوں اور قتل و غارت سے بہت پریشان تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر PLO چلی گئی اور LF کا کنٹرول ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی انہیں اپنے مستقبل کا ڈر تھا۔ بالکل، اس مشترکہ خطرے نے انہیں دوبارہ PLO کے قریب کر دیا اور وہ بھی فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے مطالبے کی حمایت کرنے لگے۔ اس سارے معاملے میں امریکہ کا کردار کیا تھا؟ مذاکرات تو امریکی سفیر فلپ حبیب کروا رہے تھے، ہے نا؟ بالکل واضح تھی۔ PLO پر دباؤ ڈالو کہ وہ نکلیں اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ان کی مکمل حمایت کرو۔ یعنی امریکہ اسرائیل کے ساتھ تھا؟ بالکل۔ ریگن انتظامیہ نے بیگن اور شرون کی اس دلیل کو پوری طرح قبول کر لیا تھا کہ PLO ایک دہشت گرد تنظیم ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے، اور اسی دوران امریکہ اسرائیل کو بھاری فوجی امداد بھی دے رہا تھا، سالانہ $1.4 بلین۔ اس امداد میں وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو استعمال ہو رہے تھے؟ جی ہاں، F-16 طیارے، M-113 بختر بند گاڑیاں اور کلسٹر بم بھی جو بیروت پر گرائے جا رہے تھے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ امریکہ صرف ثالث نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے شریک تھا۔ کیا امریکہ نے حملے کی باقاعدہ اجازت دی تھی؟ کتاب تو یہی کہتی ہے۔ خالدی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیسے امریکی وزیر خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے 25 مئی 1982 کو واشنگٹن میں شیرون سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شیرون نے حملے کا پورا منصوبہ، جو اس نے اپنی کابینہ تک کو نہیں بتایا تھا، ہیگ کے سامنے رکھا۔ اور ہیگ نے کیا کہا؟ ہیگ نے بظاہر کوئی اعتراض نہیں کیا، سوائے اس کے کہ حملے کے لیے کوئی واضح اشتعال انگیزی ہونی چاہیے، کوئی بہانہ، تاکہ عالمی سطح پر اسے جائز قرار دیا جا سکے۔ تو یہ ایک طرح کی سبز بتی تھی۔ اور جب PLO نے اپنے شہریوں کے تحفظ کی ضمانتیں مانگی تو امریکہ نے ان کی رسمی دستخط شدہ بین الاقوامی ضمانتوں کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے بجائے فلپ حبیب نے لبنانی وزیر اعظم شفیق الوزان کے ذریعے صرف سادہ کاغذ پر ٹائپ کیے ہوئے، بغیر کسی لیٹر ہیڈ یا دستخط کے کچھ وعدے پہنچائے۔ یعنی زبانی کلامی سے کچھ زیادہ۔ ہاں، خالدی اسے زبانی سے کچھ زیادہ، تحریری سے کچھ کم کہتے ہیں۔ ان میں کیمپوں کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، جو مبینہ طور پر اسرائیل اور لبنانی حکومت سے لی گئی تھیں۔ PLO نے شاید مجبوری میں ان مبہم یقین دہانیوں پر اعتبار کر لیا۔ اور پھر PLO کا انخلا شروع ہوا۔ خالدی اس منظر کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ 21 اگست سے 1 سپتمبر کے درمیان جب ہزاروں PLO جنگجو بحری جہازوں میں سوار ہو کر بیروت سے جا رہے تھے تو مغربی بیروت کی سڑکوں پر جذباتی مناظر تھے۔ لوگ انہیں الوداع کہنے آئے تھے، رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، گانے گا رہے تھے۔ انہیں ہیرو سمجھا جا رہا تھا۔ بالکل، کہ انہوں نے 10 ہفتے تک دنیا کی ایک طاقتور ترین فوج کا مقابلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی آخری جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوا، ایک انتہائی غیر متوقع اور بعد میں ثابت ہوا کہ مہلک قدم اٹھایا گیا۔ وہ کیا؟ امریکہ نے یک طرفہ طور پر اعلان کیا کہ انخلا کی نگرانی کے لیے جو کثیر القومی فوج آئی تھی، امریکی میرینز، فرانسیسی، اطالوی فوجی، اسے فوراً واپس بلایا جا رہا ہے۔ فوراً؟ ضمانتیں تو ابھی؟ ضمانتیں تو تھیں، لیکن فوج واپس چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے رہ جانے والے فلسطینی کیمپوں میں جو نہتے شہری تھے وہ بالکل غیر محفوظ رہ گئے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، 14 سپٹمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمائل، جو خود لبنانی فرنٹ LF
के कमांडर थे, एक बम धमाके में मारे गए। इस कत्ल को बहाना बनाकर इसराइली फौज ने अमेरिका से किए गए अपने वादे की खुली खिलाफवर्जी की। क्या वादा था? वादा ये था कि इसराइली फौज मगरिबी बैरूत में दाखिल नहीं होगी, लेकिन जमाइल के कत्ल के बाद वो मगरिबी बैरूत में दाखिल हो गए और इस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। खालिदी और उनका खानदान इस वक्त कहाँ थे? क्या वो महफूज थे? वो खतरा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत AUB के कैंपस में पनाह ली। वहाँ यूनिवर्सिटी का सदर मैल्कम केयर, जो खालिदी के दोस्त भी थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। क्या हुआ? जब इसराइली फौजी कैंपस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो केयर ने उन्हें गेट पर रोक दिया। खालिदी लिखते हैं कि केयर ने उनसे कहा, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। अगर आप दहशतगर्दों को तलाश कर रहे हैं तो अपनी फौज में तलाश करें जिन्होंने बैरूत को तबाह किया है। ये बहुत गैर मामूली जुर्रत थी। वाकई। फिर 16 सितंबर की रात आई। खालिदी ने AUB की इमारत से देखा कि जुनूबी बैरूत के ऊपर, जहां सबरा और शतीला के पनाह गुज़ीन कैंप थे, इसराइली तैयारे मुसलसल रोशनी के गोले यानी फ्लेयर्स गिरा रहे हैं रात भर। उन्हें समझ नहीं आया कि जंग बंदी के बाद इनका क्या मकसद है। और अगले दिन वो हौलनाक खबर आई सबरा व शतीला की। जी, अगले दिन 2 अमरीकी सहाफ़ी लॉरेन जेंकिंस और जोनाथन रंडल, जो किसी तरह कैंपों में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, सीधे खालिदी के पास आए। उन्होंने खालिदी को बताया कि उन्होंने अंदर क्या देखा है। सैकड़ों लाशें हर तरफ, एक मुनज़्ज़म कत्ले-आम के वाज़ेह शवाहिद। वो फ्लेयर्स लेबनानी फ्रंट मिलिशिया LF के मिलिशिया टेकतातलों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए गिराए जा रहे थे, जिन्हें इसराइली फौज ने कैंपों में सफाई करने के बहाने भेजा था, यानी फिलिस्तीनी जंगजुओं को ढूंढने के नाम पर। और उन्होंने क्या किया? 16 सितंबर की शाम से लेकर 18 सितंबर की सुबह तक तकरीबन 36 घंटे उन मिलिशियाओं ने इसराइली फौज की मुकम्मल निगरानी और मदद के साथ कैंपों में मौजूद 1300 से ज्यादा गैर मुसल्लह फिलिस्तीनी और लुबनानी मर्दों, औरतों और बच्चों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। 1300 से ज्यादा? जी, ये कम से कम अंदाजा है। असल तादाद शायद इससे भी ज्यादा हो। क्या इस कत्ल आम की जिम्मेदारी कभी किसी पर डाली गई? इसराइल में बाद में एक इंक्वायरी कमीशन बना, कहान कमीशन। इसने नतीजा निकाला कि बेगन, शेरोन और कई सीनियर फौजी अफसरान बासिता तौर पर जिम्मेदार हैं। शेरोन को वजीर दिफा के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। बासिता जिम्मेदारी? जी, लेकिन 2012 में कुछ खुफिया इसराइली दस्तावेजात सामने आए जिनका जिक्र किताब में है। वो जाहिर करती हैं कि इसराइली किरदार कहीं ज्यादा बराह रास्त था और कत्ल आम की मनसूबाबंदी में आला सतह की शमूलियत थी। उन दस्तावेजात से अमरीकी सफारतकारों की बेबसी भी जाहिर होती है। कैसे? जब अमरीकी एलची मॉरिस ड्रैपर ने शेरोन से कैंपों में फंसे 79 लोगों की किस्मत पर तशवीश जाहिर की, तो शेरोन का जवाब था, जो दस्तावेजात में दर्ज है, तो हम उन्हें मार डालेंगे, उन्हें वहां नहीं छोड़ा जाएगा, आप उन्हें बचाने वाले नहीं हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि उस वक्त क्या ज़हनियत काम कर रही थी। किताब में अमेरिकी जिम्मेदारी का भी खास तौर पर जिक्र है। हाँ, खालिदी एक इसराइली फिल्मसाज हैं, एरी फोलमैन, उनके जिम्मेदारी के दायरों सर्कल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वुर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे अंदरूनी दायरा तो कातिल मिलिशिया का है, फिर अगला दायरा इसराइली फौज का, जिसने उन्हें भेजा, मदद की, निगरानी की, फिर इसराइली हुकूमत का, और अमेरिका, और फिर एक बैरूनी दायरा अमेरिका का भी है। हमले को ग्रीन लाइट देना, वो मोहलक हथियार फराहम करना जिनसे शहरी मारे जा रहे थे, ये जानते हुए भी, लुबनानी फ्रंट LF के माजी के रिकॉर्ड से वाकिफ होते हुए भी उन पर इन्हिसार करना, और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ की वो खोखली मुबहम यकीन दहानियाँ देना जिनका कोई अमली मतलब नहीं निकला। खालिदी उसे मुश्तरका इसराइली अमरीकी फ़ौजी मंसूबा कहते हैं। यानी अमेरिका सिर्फ तमाशाई नहीं था? उनके मुताबिक बिल्कुल नहीं। क़यादत भले इसराइल के हाथ में थी, लेकिन अमेरिका एक नागुज़ीर सहूलतकार था। सबरा और शतीला के इस हौलनाक वाक़े के बाद खालिदी और उनका खानदान कैसे वहां से निकले? उनके लिए बैरूत में रहना बहुत खतरनाक हो गया था। अमरीकी सिफारतकार रायन क्रॉकर, जिन्होंने कत्लेआम की खबर सबसे पहले वाशिंगटन भेजी थी और बाद में इराक और अफगानिस्तान में सफ़ीर भी रहे, उन्होंने उनकी मदद की। किस तरह? वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर इसराइली और LF के चेकपोस्टों से बचाकर शामी कंट्रोल वाले इलाके तक लाए। वहां से वो दमिश्क गए।
دمشق میں شامی انٹیلیجنس نے انہیں کئی گھنٹے روکے رکھا، پوچھ گچھ کی۔ اچھا، جی، رہائی کے بعد وہ پہلے تیونس گئے جہاں پی ایل او کا نیا ہیڈ کوارٹر تھا، اور پھر قاہرہ پہنچے۔ خالدی لکھتے ہیں کہ قاہرہ میں انہیں اندازہ ہوا کہ جنگ نے ان کی بیٹیوں پر کتنا گہرا نفسیاتی اثر ڈالا ہے۔ وہ ٹریم کی آواز سن کر ڈر جاتی، سمجھتی کہ ٹینک آ رہے ہیں۔ جنگ کے اثرات بچوں پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جی، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی پیدائش کے لیے نومبر میں مختصر عرصے کے لیے بیروت لوٹے، لیکن 1983 میں جب بیروت میں امریکی سفارت خانے پر بم دھماکہ ہوا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے بیروت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر کبھی وہاں رہنے کے لیے واپس نہیں گئے۔ اس پوری جنگ کے اور خاص طور پر بیروت کے محاصرے اور قتل عام کے طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ اثرات بہت گہرے اور دور رس تھے۔ لبنان کے اندر اسی جنگ کے نتیجے میں حزب اللہ کا ظہور ہوا۔ لبنانی خانہ جنگی جو پہلے سے چل رہی تھی وہ اور زیادہ پیچیدہ اور خونی ہو گئی۔ اور بین الاقوامی سطح پر؟ یہ 1958 کے بعد مشرق وسطی میں پہلی براہ راست امریکی فوجی مداخلت تھی، جو بعد میں امریکی مرین بیرکس پر حملے اور امریکی فوج کے انخلا پر ختم ہوئی۔ یہ اسرائیل کی پہلی اور شاید آخری کوشش تھی کہ وہ طاقت کے ذریعے کسی عرب ملک میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے۔ اس نے پورے عرب اور مسلم دنیا میں امریکہ اور اسرائیل مخالف جذبات کو بہت زیادہ بھڑکایا۔ اور خود فلسطین کے لیے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اصل ہدف فلسطین تھا۔ جی، یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ شیرون کا مقصد تھا فلسطینی قوم پرستی کو کچلنا، پی ایل او کے اثر کو ختم کرنا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ وہ کیسے؟ پی ایل او کا لبنان سے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینی مزاحمت کا مرکز واپس مقبوضہ فلسطین منتقل ہو گیا، اور اس کے صرف 5 سال بعد دسمبر 1987 میں پہلی انتفاضہ شروع ہو گئی، ایک عوامی تحریک جو پتھروں سے لڑی گئی، جس نے اسرائیلی قبضے کو ایک نئی اور بالکل غیر متوقع قسم کی چنوتی دی۔ یعنی شیرون کا منصوبہ الٹا پڑ گیا۔ بالکل، یہ شاید 1982 کی جنگ کا سب سے بڑا غیر ارادی نتیجہ تھا۔ کتاب میں کئی امریکی، فرانسیسی اور فلسطینی اہلکاروں کے بعد میں ظاہر کیے گئے پچھتاووں کا ذکر بھی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا یا ویسا کیا ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ تلخ حقیقت بھی کہ جو بڑے فیصلوں کے ذمہ دار تھے، خاص طور پر امریکی اور اسرائیلی رہنما، انہیں کبھی کسی قسم کی جواب دہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو آج ہم نے رشید خالدی کی کتاب فلسطین پر 100 سالہ جنگ کے اس باب کی روشنی میں 1982 کی لیبنان جنگ، بیروت کے محاصرے اور صبرا و شتیلا کے قتل عام کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے نہ صرف تاریخی واقعات کو دیکھا بلکہ خالدی کے ذاتی تجربات کے ذریعے اس کی انسانی جہت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ یہ واقعات کیسے پیش آئے، ان کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے، بین الاقوامی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کا کیا کردار تھا، اور ان کے اثرات کتنے گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور شاید آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے جو خالدی کی کتاب سے بھی ابھرتی ہے کہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی فوجی کارروائیاں جو بظاہر بہت سوچ سمجھ کر مخصوص سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں، وہ درحقیقت ایسے غیر متوقع اور بعض اوقات اپنے ہی مقاصد کے بالکل الٹ نتائج پیدا کر دیتی ہیں جو منصوبہ سازوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جیسے انتفاضہ کا شروع ہونا۔ بالکل، جیسے 1982 کی جنگ نے بظاہر پی ایل او کو لبنان سے نکال کر کمزور کیا، مگر اسی نے فلسطین کے اندر مزاحمت کی ایک نئی عوامی لہر کو جنم دے دیا جو شاید پہلے سے بھی زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی۔ یہ واقعات ہمیں طاقت کے استعمال، اس کے غیر ارادی نتائج اور فیصلوں کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری پر بار بار غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔